اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدوں میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت کے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و ثنا کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات کو جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل علیہ السلام، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل کو کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ فرشتوں سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کریں۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندے وحی کی روح سے کہہ دو کہ وہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سب بستہ کھڑے ہو جائیں۔ جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسا سب بستہ کھڑے ہیں۔ مشرق اور مغرب جتنی بھی قبریں ہیں ان پر عذاب ہٹا دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ یہ حکم سن کر جبرائیل امین سواری لینے کے لیے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر رول بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں جو شیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام میں لے آیا۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گھر پر آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ پیارے دوستو، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں ادا کیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔
میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ پھر عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اور اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا، اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت اللام میں نماز پڑھی، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ایک جگہ ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور آگے بڑھیے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور کہا، اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور آگے بڑھیے اور آگے چلیے۔ آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی میں داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بڑھیا جس کو آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی۔ اس دنیا کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری ابتدا و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا،
ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا اور مجھ سے کلام فرمایا، مجھے راز کہنے کے قریب کیا تو مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فضل خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب وہ یہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مقامات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیزیں سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں بنی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ پیارے دوستو، ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام سے فرمایا آپ سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل کے درمیان فرق بیان کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرے سینہ کشادہ فرما دیا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ ناظرین کرام، یہاں مسجد اقصیٰ تک کے معاملات مکمل ہوئے، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا، لہذا اس کی تفصیل ہم آپ کو اگلی ویڈیو یعنی پارٹ 2 میں بتائیں گے، اس لیے جو لوگ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ان کو ہماری اگلی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔